علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 75 برس بیت گئے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج ہم 75 ڈیتھ اینیورسری قائد اعظم محمد علی جناح کے منا رہے ہیں۔ اس موقع پر چند باتیں تھیں جو کہ میں شیئر کرنا آپ کے ساتھ ضروری سمجھتا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں کا نتیجہ ایک آزاد مملکت ہے۔ اس سے تو بچہ جو ہے وہ واقف ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ تعمیر کیا۔ اب میں چند باتیں جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے آخری ادوار کی شیئر کروں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح صرف 1 سال پاکستان بننے کے بعد زندہ رہے اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان ایک امانت کے طور پر ہمارے پاس چھوڑا۔ پروفیسر ڈاکٹر ریاض علی شاہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کے معالج تھے، یہ 11 ستمبر 1988 کو پروفیسر ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی ڈائری سے جنگ اخبار نے یہ اقتباس جو ہے نا وہ نقل کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ملاقات میں ریاض علی شاہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کی تفصیلات میں بالکل آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے لیے یہ بات حیرت کا باعث تھی کہ لاہور سے زیارت کا سفر طے کر کے میں قائد کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے باوجود کہ بانی پاکستان انتہائی کمزور ہو چکے تھے، ان کا جسم کمبل میں لپٹا ہوا تھا، انہوں نے کمبل سے ہاتھ باہر نکال کر گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور کہا، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ انتہائی کمزوری میں پرتپاک مصافحہ کرنے میں وہ ہانپنے لگے تھے، یعنی اتنے کمزور تھے، اور کافی دیر تک انہیں آنکھیں بند کر کے لیٹے رہنا پڑا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے ظاہر ہے کہ خون کے نمونے بھی لیے گئے، ان کے سپوٹم کا ٹیسٹ بھی کیا گیا، اور جو رزلٹ سامنے آئے اس پہ ظاہر ہے کہ قائد اعظم کو بتاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف محسوس ہوئی کہ یہ رپورٹ کو کیسے قائد اعظم سے شیئر کریں۔ تو میرے قائد نے خود کہا، گھبرائیے نہیں، جو بھی ہے کھل کر بیان کریں، میں آپ کے ساتھ زیادہ تعاون کروں گا اگر مجھے بیماری کی نوعیت کا پتہ چلے گا۔ اور پھر جو ہے نا وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، موت نے ایک دن آنا ہی ہے۔ اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں کہ قائد اعظم کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں پا رہے تھے۔ آخرکار ہم نے ہمت دلائی اور ہم نے کہا کہ جو بات ہے وہ آپ کہہ دیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو بات کی وہ بات اب ہمیں پلے باندھنے والی ہے۔ انہوں نے جو بات کہی وہ یہ تھی، تم جانتے ہو مجھے جب احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے مجھے کتنا سکون ملتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا جو میں اکیلا تنہا نہ کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا ہے۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ یہاں پہ خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں۔ یہ بات کس نے کی؟ اس مملکت خدا داد پاکستان کی بنیاد رکھنے والے قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد میرے قائد کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد دوبارہ ہم غلام بنا لیے گئے۔ مجھے بہت افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ نام کے آزاد رہے اور اس کے بعد
بالکل غلامانہ زندگی جو ہے نا وہ ہم گزار رہے ہیں۔ اب ذرا سنتے جائیے گا، یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، نہ میری کوئی وہ ہے، صرف یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ آپ کو نیٹ پہ بھی ملیں گی، بکس کے اندر بھی ملیں گی۔ دیکھیے 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوتا ہے، اور اس کے بعد مادر ملت قائد کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو ہر لحاظ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ایک موقع پر محترمہ فاطمہ جناح کے پرزور اصرار پر مان لیا گیا کہ آپ جو ہے وہ آن ایئر جو ہے وہ قوم سے خطاب بھی کریں گی۔ قائد اعظم کی 3rd ڈیتھ اینیورسری غالباً 1951، اور اس واقعے کو قدرت اللہ شہاب صاحب اپنے شہاب نامہ میں جو ہے نا وہ تحریر کرتے ہیں، اور عین موقع پر جب وہ حکومت پر تنقید کرنے لگے، ظاہری بات ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ایسے حالات تو اس دور میں بھی پیدا ہو چکے ہوں گے جو کہ محترمہ فاطمہ جناح نے جس کو کرٹیسزم کا نشانہ بنایا، تو کہا گیا کہ اس وقت ریڈیو پاکستان کی نشریات کو روک لیا گیا اور وہ تمام چیزیں جو ہے وہ سینسرڈ کر دی گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظلم آج سے نہیں ہو رہا، یہ تو میرے قائد کے رخصت ہونے کے تھوڑے عرصے کے بعد شروع ہو گیا تھا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 16 اکتوبر 1951، یہ میں جب فاطمہ جناح کی اس کی تقریر کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو سینسرڈ کیا گیا، اس کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی جو ہے وہ قائد ملت خان لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، اور جس بندے نے ان کو شہید کیا تھا اس کو بھی جو ہے نا وہ گولی مار دی گئی۔ تو حالات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات اس وقت بھی تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ محترمہ فاطمہ جناح قائد کی بہن کافی عرصے تک ہمیں سیاست میں نظر نہیں آتی، اور اس کے بعد 1965 میں 71 سال کی عمر میں آپ نے الیکشن میں حصہ لیا تھا ایک عامر کے خلاف، اور 1965 میں اس وقت فاطمہ جناح کی عمر 71 سال کی تھی۔ اس وقت بھی جو حالات ان کے ساتھ پیش کیے گئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، محترم جناب معروف جرنلسٹ ہارون الرشید صاحب ایک وفاقی وزیر موجود تھے جو کہ پی ڈی ایم کے وفاقی وزیر تھے۔ انہوں نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ ان کے والد جو کہ اپنے دور میں بہت عرصے تک جو ہے وہ وزیر رہے، انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لالٹین تھا۔ اس اللہ کے بندے نے مسلم لیگ کا لبادہ اوڑھتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح کے اگینسٹ کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کر جو ہے نا وہ بھرایا۔ یہ ہم نے اپنے لیڈروں کی قدر کی ہے، مادر ملت کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ یہ میں اپنے الفاظ نہیں کر رہا، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ موجود ہیں۔ تو آج پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ تو وہی ہے، وہی ٹولہ ہے جس نے تقریباً سمجھیں کہ ہم نے میکسیمم 1 سال آزادی لی ہوگی، اور شاید میرا قائد زندہ ہوتا تو اس پاکستان کی جو ہے نا وہ حالت بدلی ہوتی۔ اب تو حالت بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے، اور ظلم بڑھ رہا ہے، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، کوئی سسٹم نہیں۔ اور جو کچھ ہوا اس کے بعد کا بھی ہم اس کو نہیں کہتے کہ، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی جو ہوا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہم یہ بات نہیں کرتے کہ وہ کیا صحیح تھے یا غلط تھے، لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ بعد میں مانا گیا کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا، اس میں گنجائش نکلتی تھی۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج کے حالات
ویسے ہی ہیں جیسے پاکستان بننے کے 2 سال کے بعد کے تھے۔ آج ضرورت ہے ایک طرف ہم نے انگریزوں سے آزادی لی تھی، اب انگریز کے غلاموں سے آزادی کی ضرورت ہے۔ غلاموں کے تو کچھ حقوق ہوتے ہیں لیکن غلاموں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ اس لیے آج قائد کی ڈیتھ اینیورسری کے موقع پہ میں اپنے ان جذبات کا اظہار کر رہا ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر ہمیں آزادی کے لیے نکلنا ہوگا، ہر قسم کے ظلم کی آزادی کے لیے، ظلم سے آزادی کے لیے، غلط فیصلوں کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ ہم کیوں سود ادا کریں؟ سود اللہ اور رسول سے جنگ، فیصلے کوئی اور کریں، معاہدے کوئی اور کریں اور ہم غریب عوام اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتیں۔ میں بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں، لیکن یہ بات میں ضرور آپ لوگوں کو کہوں گا کہ اب حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ نئی نسل کو جو ہے نا وہ کافی حد تک آگاہی مل چکی ہوئی ہے۔ میں اپنی فیملی کی بات کرتا ہوں، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا 14 اگست کو گزرے ہوئے۔ 14 اگست کو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پرچم کے کیک جو ہے وہ بنتے ہیں۔ ایک کیک ایک گھر میں آیا اور ایک 3 سال کا بچہ بات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کیک کھانے کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے بچے نے بچے کے انداز میں بات کرنا تھا۔ اس نے کہا میں نے پاکستان کھانا ہے، پاکستان میں نے کھانا ہے۔ اس کا ایک کزن جو کہ اس سے عمر میں تقریباً 2-2.5 سال اور بڑا ہوگا، اس نے کہا بھائی اگر آپ نے پاکستان کھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنی جماعت بدلنی پڑے گی۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے نا، میں اس جماعت کا نام نہیں لیتا کیونکہ میں نفرت میں کہنا نہیں ہے، میں تو قوم کو یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم، ہم جیسے لوگ جو کہ عام عوام ہیں، وہ اپنے مفادات کا تحفظ خود کر سکیں۔ 1% ظالموں نے 99% مظلوموں کو فرقہ واریت اور مختلف قسم کی تقسیم در تقسیم میں جو ہے نا وہ الجھایا۔ آج 99% مظلوموں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے 1% ظالموں کے خلاف۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ اللہ حافظ۔